جناب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی نظر میں موجودہ حالات میں پاکستان میں سب سے مقبول ترین لیڈر کون ہے اس ٹائم؟ موجودہ حالات میں جو پاکستان کے لیڈر ہیں نا وہ تو میاں نواز شریف ہی ہیں۔ محترم آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں موجودہ اس ٹائم مقبول ترین لیڈر کون ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، یہ پوچھنا بھی چاہیے اور اس کا جواب جو ہے وہ منظر عام پہ آنا بھی چاہیے۔ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اچھے کام سے بہتر ہوتی ہے اچھی سوچ۔ اچھے کام میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن اچھی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اسلام جناب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ جناب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی نظر میں موجودہ حالات میں پاکستان میں سب سے مقبول ترین لیڈر کون ہے اس ٹائم؟ مقبول ترین لیڈر میاں نواز شریف ہیں۔ میاں نواز شریف کوئی ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ 2017 میں جب میاں نواز شریف اقتدار میں تھے تو چینی 55 روپے، آٹا 35 روپے اور ڈالر 98 روپے ہوتا تھا، اور ملک میں خوشحالی تھی، معیشت ٹھیک تھی، لوگوں کا روزگار تھا، ہر طرح کے لوگ خوشحالی کا اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جو آج کل ہے۔ اس معاملے کے جو ذمہ دار ہیں نا وہ پچھلے 4 سال کی جو حکومت ہے نا، جو سلیکٹ کر کے لائی گئی، یہ وہ ہے۔ کون سی سلیکٹ کون سی کر کے لائی گئی؟ یہ لاسٹ ٹائم جو عمران خان کی حکومت ہے وہ سلیکٹڈ حکومت نہیں ہے، اب تو پی ڈی ایم گزری ہے نا۔ نہیں سر، پی ڈی ایم میں 13 جماعتیں تھیں، وہ 16 مہینے کی جماعتیں تھیں نا، وہ 16 ماہ میں نہیں، آپ 3.5 سال میں بتا رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہوئی ہے، جو 16 ماہ میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ 3.5 سال کا برابر نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال ایک عوض ہے، جو 1 سال 6 ماہ ایک سائڈ پہ ہے۔ یہ جو 17 ماہ گزرے ہیں نا، جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی کیا کارکردگی ہے، کیا ہوا ہے، یہ اس 4 سال کا جو ملک کو ڈیفالٹ کیا گیا نا، جو غلط معاہدے کیے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اچھا ایک منٹ، میں آپ کے پاس پڑھا ہے موبائل میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ؟ میں سر بالکل آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ٹویٹر پہ جائیں، آپ کو تو گوگل سرچ کریں، میڈیا کو ہر چیز پتہ ہے، گوگل سرچ کریں، آپ کو معاہدہ نظر آئے۔ میری بات سنیں اور سمجھیں۔ جب معاہدے کیے تھے اس کے بعد جاتے ہوئے خان صاحب یہ سب معاہدے توڑ کر گئے تھے۔ ایک منٹ، اس کے بعد جو آپ پی ڈی ایم کی حکومت کہہ رہے ہیں نا، وہ پی ڈی ایم کی حکومت ملک بچانے آئی تھی بھائی، وہ ریاست بچا کر گئی ہے۔ اگر وہ میری بات سنیں، اگر وہ ریاست نہیں بچاتی تو آج آپ کا ملک ڈیفالٹ کیا ہوتا، جو خان صاحب خود تقریروں میں کہہ کر گئے۔ بات تو سن لیں، آپ اپنی بات کریں، میری بھی سنیں نا ساتھ۔ ہاں بتائیں۔ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ نہیں ہے، اگر میں کہہ دوں ڈیفالٹ ہے پھر آپ کیا بھریں گے؟ کیسے ڈیفالٹ ہے؟ میں آپ کو شو کرواتا ہوں، آپ بتائیں کہاں ڈیفالٹ ہے؟ آپ ملک ڈیفالٹ بتائیں، آن لائن سرچ کریں ابھی تو آن لائن، یا ہم انٹرویو کر لیں یا مجھ سے سرچ کروا لیں۔ بھائی ملک ڈیفالٹ ہے، میری بات سنیں، آپ گوگل میں جائیں، معاہدے سارے ویب سائٹ پہ وزارت خارجہ کی پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے قرضہ لیا، خزانہ کے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ معاہدے پڑے ہیں بھائی۔ آپ ملک آج اتنی پریشانی اور بدحالی کا شکار ہے۔ بھائی جو آئی ایم ایف ہے نا، آئی ایم ایف نے اوور آل جو 3.5 سال میں کرونا کی وبا آئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو انہوں نے معاہدے کیے تھے اس کے باوجود انہوں نے اوور آل اس کی تعریف کی تھی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے نیوز بھی دیکھی ہوں گی، وہ اس طرح کہ جب نیوز چلتی تھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ 12,000 روپیہ، یہ کمیٹی باغ ہے ہمارے بالکل سامنے، ادھر 12,000 روپیہ لوگوں کو ملتا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ 12,000 روپیہ انہوں نے دیا 74 ارب روپے کا، ٹھیک ہے۔ جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ کرونا کی وبا میں اتنا، اس 18 مہینے میں جو سیلاب آئے تھے سندھ میں، اس میں بھی کھایا گیا ہے۔ اور بھائی سن تو لیں، جو ریلیف کیا ہے وہ تو بتائیں نا، کھایا تو یوں تو 75 سال میں سارے ملک کو شرافیہ کھا ہی رہا ہے، کون سا بندہ جو ملک کو نہیں کھا رہا ہے؟ اس ملک کو لوٹا ہی گیا نا 75 سال میں، مارشاء اللہ نے لوٹا ہے، یا سیاستدانوں نے لوٹا ہے، یا بحیثیت جو ہے نا جو ملک کے طاقتور لوگوں نے لوٹا ہے۔ آپ کھل کے بات کرنا، پھر کھل کے تو پھر ایسے ہی ہوگی۔ نہیں کھل کے بات، اب آپ نے چلانا بھی ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ چلے گا، 1 منٹ بھی اسکپ نہیں ہوگا۔ میری بات سن لیں، مائک تو نیچے نہ میری بات سن لیں، آپ صحافی ہیں، آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے میری بات سنیں، آپ اپنا رائٹ بتائیں، میں آپ کو رائٹ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ غلط بات نہ کریں، آپ غلط باتیں کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں، آپ کرونا کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں، آپ سیلاب کی ریلیف کی کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی سیلاب آیا، میری بات سنیں، سیلاب آیا، کس چیز کا ریلیف تھا؟ کہاں ریلیف تھا؟ بتائیں مجھے، کوئی ایک چیز بتائیں۔ اور بھائی میری بات سنیں، میں بتاتا ہوں، میری بات سنیں، پہلے میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ تو صحافی ہو کے مجھ سے جو ہے نا یہ لگتا ہے ایسے جیسے میں صحافی ہوں اور آپ جو ہے نا عوام ہے۔ آپ بطور صحافی کوشچن کریں، مجھ سے جواب لیں۔ بھائی میرا جواب ہی نہیں سن رہے ہیں، آپ تو مجھے برابر میں نا اس کی ٹاکنگ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے
جو بھی کرونا کی بات کی نا, اگر وہ کرونا میں نکلے ہیں تو یہ بھی 18 ماہ میں سیلاب سے نکلے ہیں. بھائی ایک بات, ایک منٹ سن لیں میرے بھائی, اس 4 سال کی کارکردگی کو آپ 18 ماہ میں کمپیئر نہیں کر سکتے. اس 4 سال کی سارا کا سارا وبال جاتے ہوئے خان صاحب وہاں ڈال گئے تھے ان کے اوپر کہ بھائی سنبھالو یہ ملک. وہ اپنی تقریروں میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے. آپ پہلے ریاست بچائیں گے یا ریاست کی عوام کو؟ ملک ہوگا تو بھائی عوام ہوگی نا, ملک ہوگا تو ترقی ہوگی. ہندوستان چندریان میں چاند پہ پہنچ گیا چندریان لے کر, اور آپ لوگ ڈولیوں میں گھوم رہے ہیں. آپ کے ملک کی حالت کیا ہے اس وقت؟ بتائیں نا, اب آپ کے ملک کی حالت کیا ہے؟ اگر ملک بچ گیا ہے تو عوام بچے گی نا, ملک نہیں بچے گا تو عوام کہاں سے بچے گی؟ ملک بچے ہی نہیں میری بھائی. نہیں, ہندوستان چندریان میں چاند پہ پہنچ گیا چندریان لے کر, اور آپ لوگ ڈولیوں میں گھوم رہے ہیں. آپ کے ملک کی حالت کیا ہے اس وقت؟ بتائیں نا, اب آپ کے ملک کی حالت کیا ہے؟ اگر ملک بچ گیا ہے تو عوام بچے گی نا, ملک نہیں بچے گا تو عوام کہاں سے بچے گی؟ ملک بچے ہی نہیں. میری بھائی نہیں نا, غلط ہے. اس 4 بھائی میری بات سنو, میری گال سن لو. سن لیں بھائی, سن لیں. اب 4 سال کی وہ جو خوشیاں آپ بتا رہے ہیں نا, وہ میرے بھائی وہ ہندوستان نے ادھر نا باجے بجائیں. 80-40 کروڑ دا نا جھنڈا ہی بنایا وا سرکار. 80 چند تے نہیں, الحمدللہ 40 کروڑ دا جھنڈا بنایا. 9 مئی دا کام بھی تسی کیتا ہویا جناب, جے ہندوستان کو فائدہ ہویا. ہندوستان نے ادھر ڈھول بجائے. ہندوستان دے تجزیہ نگار صحافی تواڈے ورگے کہہ رہے کہ ساری عمر 75 سال سے اسی پاکستان نہ کوئی نہیں کر سکے جو عمران خان نے ساڈے. چھوٹا جہا سوال, میں چھوٹا جہا سوال. چلو مان لینے 3.5 سال عمران خان کھا گیا, تہاڈی رائٹ ہے. جہے پچھلے 75 سال, جہے 73 سال ہے یا 72 سال باندھے, وہ کنے کھادا پھر؟ اس میں میرے بھائی اگر آپ کی یہ بات کریں نا کھانے کی, اگر آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کھا گیا, اگر انہوں نے کھایا تو لگایا بھی ہے. آج موٹر وے دیکھ لیں, آج بجلی کے کارخانے, موٹر ویز, اورنج لائن, کدھر یہ انفراسٹرکچر. اچھا, بجلی کے بل کے اوپر آ جائیں بھائی. یونیورسٹی اب بجلی کے بل پہ چلے گئے آپ. اچھا, کوئی ایک کوشچن تو کرنے نہیں, آپ اپنی بات اپنا رائٹ بتا رہے ہیں, ہمیں پوچھنے نہیں دے رہے. مجھ سے سوال نہیں کرنے. آپ نے سوال کیوں نہیں کرنے؟ نہیں, سوال کرنا, جتھے سوال کرنا وہ دن جو صحافی سوال دے کے آگے چل پڑنا. صحافی جو ہوتا ہے نا وہ نیوٹرل ہوتا ہے. ویسے بھی نیوٹرل کہنا نہیں چاہیے, وہ تو آپ کے لیے ویسے گالی ہے. نیوٹرل ہوتا ہے صحافی, وہ کوشچن کرتا ہے. یہ ہاں, تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ غلط ہے. آپ میری بات سنیں, آپ مجھ سے کوشچن کریں, اس کا جواب لیں بطور صاحب دینا. آپ تو مجھ سے بحث کر رہے ہیں, آپ صرف کوشچن کرنے ہیں, کوشچن کا جواب لینا. میری گال سن, میں نے نہیں دینا آپ کو ایسے جواب. یار جب تک آپ صحیح کوشچن نہیں کریں گے. میرا سوال سن لو ہن پھر. دیکھو جدو خان صاحب سی, چلو مان لینے آپ خان صاحب کو چھوڑیں, ہن خان صاحب کوشچن نہیں کرن لگا. اودے دور دا کمپیئر کرنا, اسی اودے دور نہ کمپیئر کرنا, کیونکہ وہ تو پچھلا جو سی وہ چھڈو. تو پھر 2017 کو بھی اس سے کمپیئر کر لیں. وہ جو 4 سال میاں نواز شریف کے تھے, وہ بھی اس 3 سال میں کمپیئر کریں. تب وہ تھا تو چینی کا کیا ریٹ تھا بھائی؟ وہ بتاؤ نا, وہ گھی کا کیا ریٹ تھا, آٹے کا کیا ریٹ تھا, ڈالر کا کیا ریٹ تھا, پیٹرول کا کیا ریٹ. اس 4 سال کو کمپیئر نہیں کرتے, اس 18 ماہ کو کمپیئر کرتے ہیں. وہ کدھر جائیں گے 4 سال؟ جب چلتی ہوئی حکومت کو آپ نے گرا کے پھینک دیا. آپ کے 5 بھائی, آپ کے سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. منتخب وزیر اعظم تھا وہ اس ملک کا, ایسے نہیں تھا. وہ کوئی سلیکٹ ہو کے نہیں آیا تھا, عوام کے ووٹوں سے آیا تھا بھائی. جو اب 13 جماعتیں سلیکٹ ہوئی. بات سنیں, اس الیکشن اپنی سنیں, میری بھی تو سنیں نا. یہ جو الیکشن ہوا ہے, سارے پاکستان نے بولا یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. آپ کے سارے اداروں نے کہا کہ ووٹ کے ڈبے چرائے گئے. اس کے دور میں کسی نے کیوں نہیں کہا؟ نواز شریف کے دور میں کیوں نہیں کہا کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے؟ وہ منتخب وزیر اعظم تھا میری بھائی, وہ منتخب وزیر اعظم تھا. اس نے قوم کے لیے جو کیا ہے نا, وہ 75 سال میں. آپ ایک کام کریں, اس کے 3 ٹینور اس ملک سے نکال دیں. 75 سال کے 3 ٹینور نکال دیں. پیچھے ملک کھنڈرات ہے. بتائیں کون سا وزیر اعظم ہے جس نے اس ملک کی ترقی کا سوائے نواز شریف کے؟ بتائیں ذرا, آپ بتائیں. بہت زیادہ آپ مجھے بتائیں گے. وہ آپ سنیں تو صحیح نا. آپ سنی نہیں, اپنی بتا رہے ہیں. دیکھیں, آپ کے اونچی بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو 75 سال میں نہیں بدلا گیا, اب نہیں بدلا جائے گا. آپ اپنا بتائیں, میرا رائٹ سنیں. جواب میں نے دینا ہے یار, آپ سوال کا جواب دے ہی نہیں رہے. آپ سوال کا جواب دے ہی نہیں رہے. آپ نے سیاسی ونگ نہیں بننا ہے, آپ نے صحافی بننا ہے. او بھائی, صحافی دا سوال ہے, تانوں اگے جواب بھی دے.
ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ آپ تو جواب دیں گے, جواب تو ہم دیں گے نا بطور عوام. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ میاں نواز شریف کے اگر ٹینور 3 بار کے نکال دینا آپ, تو اچھا, آپ کے ملک میں صرف پار اور 3.5 سال تو وہ باہر ہی بیٹھا ہوگا, کی کہنا. میری بات سنو, آپ ادھر چلے گئے باہر بیٹھا ہوا ہے, ਦੱਸੋ ਨਾ, تو بھائی وہ آپ کی حکومت گھوڑا واد گیا نا, ایک ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ سن لو کہ ਉਹ اہلی ਦਾ بھائی کیس سن لو, ون سائیڈڈ صحافی ہیں آپ بھی, اب پتہ لگ گیا. 1 منٹ, آپ نے کہا کہ وہ چلا گیا نا, اس کو آپ کی حکومت نے بھائی بھیجا, آپ کے میڈیکل بورڈ نے 50 روپے دے اسٹامپ دے بھیجا, 50 روپے آپ کی کابینہ نے بھیجا, شری رحمان نے بھیجا ہے, چلو کابینہ نے بھیجا ہے. 50 روپے اسٹامپ, 50 روپے اسٹامپ شہباز شریف نے ਦਿੱਤਾ ਸੀ. کیوں بھیجا ہے؟ سنو تو بھائی آپ صحیح, کی کابینہ نے بھیجا نا, آپ کے وزیر اعظم نے بھیجا. بھائی سوال تو کرن ہی نہیں دے رہے, سوال ਤਾਂ ਕਰਨ ਹੀ آپ ਨਹੀਂ نہیں کر سکتے, نہیں ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੇ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, دلیل ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ون ਸਾਈਡਡ ਨਹੀਂ, صحافی کا کام ਦਲੀਲਾਂ ہے, وہ ਜਿੰਨੀਆਂ سوال ਮਰਜ਼ੀ ہے. ਲੋ, ਦਲੀਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ. वालेकुम अस्सलाम जी. محترم کیسے ہیں؟ अल्हम्दुलिल्लाह. محترم آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں موجودہ اس ٹائم مقبول ترین لیڈر کون ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے, یہ پوچھنا بھی چاہیے اور اس کا جواب جو ہے وہ منظر عام پہ آنا بھی چاہیے. لوگوں کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, اچھے کام سے بہتر ہوتی ہے اچھی سوچ. اچھے کام میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن اچھی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا. ہم نے جو اپنی 31 سالہ زندگی میں جو دیکھا ہے, جب سے ہوش دیکھا ہے ہم نے, جتنے بھی لیڈر آئے ہیں انہوں نے اچھے کام کیے, بہت اچھے بھی تھے ان میں سے. لیکن موجودہ صورتحال میں یہ جتنے بھی دور حاضر کے یہ جو اس وقت جو ہمارے اوپر حکمران ہیں, یہ کوئی شاذ و نادر 100 میں سے ایک آدھ اچھا کام تو کر سکتے ہیں, اس میں بھی اچھی سوچ نہیں ہے ان کی, اس میں بھی دکھاوا ہے. اور مقبول ترین جو لیڈر ہے نا, وہ ہمارا لیڈر ہے عمران خان صاحب. وہ جیل میں ہے, وہ پاتال میں ہے, وہ ظاہری ہیں, وہ باہر کرسی پہ ہیں, وہ جہاں کہیں بھی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کے علاوہ دل مانتا ہی نہیں ہے. آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو؟ عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے, اس کی سوچ ملک کے لیے اچھی ہے. شروع سے لے کے اب تک پاکستان کے کیریئر سے لے کر, وہ کرکٹ کی دنیا سے لے کر یہاں پولیٹکس کی دنیا تک, عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا کیا ہے. کوئی ایک بھی حادثہ نہیں ایسا, کوئی ایک بھی مطلب منظر نہیں ایسا, کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ عمران خان نے ہمارا سر جو ہے وہ نیچے کیا. عمران خان نے ہمیں فخر سے اونچا ہی رکھا. اگر باہر گیا ہے وہ کہیں پہ اس نے ہاتھ نیچے کر کے سلام نہیں لیا. اس کے جتنے انٹرویو ہیں آپ دیکھ لیں, کوئی بھی حکمران ہے باہر سے اندر سے اس نے ہاتھ اوپر رکھ کے ہی اس نے پاکستان کی عوام کو اوپر ہی رکھا. اب جو لوگ اس کے بارے میں غلط کومنٹس کر رہے ہیں, میرے خیال سے یا تو وہ مطلب اس کو کوئی ذاتی دشمنی ہے اس کے ساتھ, یا پھر ان کی محبت دوسری مطلب پارٹیوں کے ساتھ اتنی ہے کہ وہ اچھے کو بھی اچھا نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت یہی ہے, کوئی بھی مطلب آپ دیکھ لیں اس کا کام عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے بہتر ہی کیا ہے. کچھ اس نے ایسا نہیں کیا کہ پاکستان کو شرمندگی محسوس ہو. آپ کا 9 مئی کے جو واقعہ ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے کروایا, وہ ساری جو سازش تھی وہ عمران خان کی تھی. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ بات ہے کہ اب کوئی بھی بندہ آ جائے اس واقعے میں تو اس نے کون سے, چلو پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی اس نے سر پہ باندھ لیا ہو, لیکن یہ ضروری تو نہیں وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہو, یہ تو ضروری نہیں نا. یہ کون سا کوئی گورنمنٹ سے وہ پرمنٹ لے کے جھنڈا باندھا جاتا ہے؟ یہ تو کوئی آدمی بھی جھنڈا باندھ سکتا ہے. میں نون لیگ کا جھنڈا باندھ کے ادھر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دوں, پھر اس کا کیا مطلب بھی نون لیگ نے زیادتی کر دی؟ ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ساری کچھ یہ سازش ہوئی ہے. وہ خود اس نے تو ایسا نہیں کہا کہ پاکستان کا امن خراب کرو. کوئی اس کا بیان ہو یا اس نے کچھ کا ہنگامی بیان دیا ہو کہ پاکستان کا امن خراب کر دو. دیکھو یہ عوام یہ عقل مند عوام ہے, یہ کوئی مطلب بیوقوف نہیں ہے. اب ایک حکومت عوام پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال رہی ہے, اتنا زیادہ بوجھ ڈال رہی ہے. یہ حکومتوں کی جنگ تھوڑی دیکھنی ہے ہم نے اپنا سکون بھی دیکھنا ہے. ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ کوئی بندہ ہمارے لیے اچھا ہے, کوئی نہیں اچھا. ٹھیک ہے,
تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو حاضر ناظر کی حکومتیں ہیں انہوں نے کچھ بھی اچھا نہیں سلوک کیا عوام کے ساتھ. اب یہ مہنگائی، پھر ٹو مچ مہنگائی، پھر یہ کیسی بات ہے کہ اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے تو کوئی چیز بھی جو ایسی نہیں ہے کہ وہ سستی ہو رہی ہو. ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، بس بڑھ ہی رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پوچھے کون؟ جو پوچھے گا وہ جیل میں جائے گا. یہ ایک عجیب معاملہ چل رہا ہے کہ جو بولتا ہے اس کو ایسے چپ کرا دیا جاتا ہے، اس کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج تک پاکستان میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک کوئی حکمران ایسا ہے جو بالکل ابھی مطلب سکون سے بیٹھا ہے. اللہ جانے پاکستان کو ہوا کیا ہے کہ جو بھی کرسی پہ آتا ہے وہ بیچارہ یا جیل میں ہوتا ہے یا ملک کے باہر ہوتا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی، ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ کا ملک ہے انڈیا، وہاں پہ حکمران نے کیا کچھ نہیں کیا، لوگوں پہ ظلم کروایا، جو کچھ میں نے کہا جو کچھ کیا اس نے، لیکن 10 سال ہو گئے وہی ہے. یہاں پہ 1.5 سال میں اس کو بیچارے کو 3 سال میں مطلب کرسی سے اتار دیا. یہ میں آپ کو ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں اس حکومت کے بارے میں کہ میں کمالیے میں تھا جس دن مطلب عمران خان صاحب کو یہ رات کو عدالتیں کھلی اور اتارا گیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک بیکری والوں نے نا ادھر مٹھائی بانٹی کہ یار شکر ہے اے مگروں لتھا. ابھی کچھ دن بعد میں وہاں پہ کمالیے میں گیا نا تو وہاں بیکری کا سامان کوئی نہیں تھا، صرف سموسے تھے. میں نے کہا مزہ آ گیا بھی تمہاری جو ہے وہ پسندیدہ حکومت کا، کہ جب عمران خان تھا تو تمہاری دکان میں مٹھائی بھی تھی، بسکٹ وغیرہ بھی سارا کچھ تھا. اب تمہاری بیکری میں صرف سموسے پڑے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دن کی گیم ہے، صرف پتیلے پڑے ہوں گے اور کچھ. سب کو دعا دینی چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہ ان کا ایک اپنا اوپینین ہے، اپنی ایک رائے ہے ان کی، لیکن پھر بھی آپ اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں. آپ اپنے جو اوپینین ہے وہ آپ نے شیئر کی، ٹھیک ہے، اچھا لگا جان کے کہ آپ نے جو ہمیں بتایا. باقی یہ ہے کہ آپ اس کی کوئی ایک ایسی خصوصیات بتا دیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ واقعی عمران خان کے پکے سپورٹر ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹوبا ٹیکسنگ میں نمبر 1 کس کو مانا جاتا ہے؟ منافقت کو، کہ ٹوبا میں کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. تو ہمیں یہ بھی ہے کہ اب کہہ کچھ رہے ہیں اور لیکن رزلٹ کچھ اور ہی آ جائے. یہ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں بتاتے رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن میں نے کنٹرول کی ہوئی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. ان لوگوں کو تو آؤٹ آف کنٹری جانتا کوئی نہیں ہے. وہ ایک نیشنل ہیرو ہے عمران خان، وہ کرکٹ کی دنیا سے نیشنل ہیرو ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، صرف ہمارے ملک میں نہیں ادر کنٹریز میں بھی عمران خان صاحب کو پسند کیا جاتا ہے. تو جو بندہ پسند آ جائے نا اس کے لیے بہت زیادہ ریلیف ہوتا ہے. تو جو باہر کے ملک عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ڈیلنگ شیلنگ کر رہے تھے، عمران خان صاحب ان کے بھی ہیرو تھے. اب کوئی ایسی جو آپ نے بولا کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ عمران خان صاحب کی آپ بتائیں کہ آج تک جو بھی حکومت آئی ہے کسی کے لیے ادر کنٹریز میں مظاہرے ہوئے ہوں؟ جیسے لندن میں اب عمران خان صاحب کی حمایت میں ریلیاں نکل رہی ہیں، ادھر وہ نواز شریف صاحب کو مطلب برا بلا کہا جاتا ہے. وہ کافی ساری گیدرنگ ہے جو عمران خان صاحب کا وہ نشان لے کے باہر نکلتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی ایسی حکومت آئی ہو جس کے لیے کوئی عوام باہر نکلی ہو؟ ایسا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تو ہے نا اس آدمی میں. اتنے لوگ، یہ جو محنتی کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے، جتنے محنتی لوگ ہیں، جتنے مزدور طبقہ لوگ ہیں، جتنے دوسرے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ یار عمران خان صاحب گڈ ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے یہی سوچا ہے کہ اس نے اپنا کچھ اچھا نہیں سوچا. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس کو عالمی سطح پہ عزت دی ہوئی ہے، اگر وہ کچھ بھی نہ کریں تو ان کا سارا کچھ چلتا ہے. لیکن وہ ہمارے لیے انہوں نے اپنے وہ بیوی بچے سارا کچھ، وہ ملک اس کی آسائشات، وہ باہر کے ملک. ابھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو پوچھا کسی نے کہ کیا آپ بھی ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کون سا باہر کے ملک کے احساسے ہیں، تو میں وہاں جا کے رہوں گا کیسے؟ تو بات بڑی سمجھ میں آئی کہ میں نے کون سا وہاں پہ بھیک مانگنی ہے جا کے.
अगर मेरे पास बाहर कुछ होगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मेरे पास वो लूट का माल होगा, तभी तो मैं अदर कंट्रीज़ में जाके रहूँगा ना। अब मेरे पास है कुछ नहीं, मैं उधर जाके करूँगा क्या, खाऊँगा कैसे? तो बस यही कुछ बातें हैं। बाकी इमरान खान साहब की सोच वेरी गुड, क्वेश्चन जितने मर्जी कर लें, 100 की एक बात, 1000 की एक बात, करोड़ की एक बात, इमरान साहब गुड लीडर, बस हमारे लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं और तकरीबन अवाम के लिए बेहतरीन लीडर हैं। अभी कुछ दिन पहले ना एक सादात फैमिली से सैयद मेर शाह जी, उनका कल इंतकाल हुआ। वो कुछ दिन पहले इधर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको जी डॉक्टर ने 12,500 की मेडिसिन लिख दी। अब 12,500 रुपये, पैसों का मामला देखा जाए तो पैसों की तो कदर ही नहीं है इस दौर में, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? तो उन्होंने सेहत कार्ड बनवाया, वो 12,500 की मेडिसिन उनको बिल्कुल फ्री में मिली। तो वो सेहत कार्ड कौन सा, ये काकड़ साहब ने बनवा के दिया था, नवाज शरीफ ने बनवा के दिया था, शहबाज शरीफ ने बनवा के दिया था? उसको तो बेचारे को तकरीर करने का नहीं पता। चिंगजी के ड्राइवर हमारी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इंडिया में जाए ना, वहाँ रक्षा ड्राइवरों की ऐसी वर्दी होती है जैसे आलमी सतह पे हमारे वज़ीर आज़म ने पहनी होती है, शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है ना? तो ये एक ज़िम्मेदारी है, ये करोड़ों की आवाम है, अरबों की आवाम है, इसके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। ये देखें, एक आदमी यहाँ से 800, 900, 1000, 1200, 1500 लेके जाता है। जिस मोहल्ले में 650 रुपये किलो घी होगा, वहाँ पे 1200 रुपये, 1300 रुपये दिहाड़ी का क्या बनेगा? ठीक है, इमरान खान साहब ने बहुत रिलीफ दिया है। अभी बिल लोगों को आए हुए हैं। अभी कल का वाक़या है, मेरा ख्याल है कि 5 रुपये कुछ पैसे बिजली और महंगी होगी। ये अवाम कहाँ से देगी 25-25 हज़ार रुपये भी? 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपया बिल आया हुआ है। और मज़ेदारी की बात सुने, एक बंदे ने पिछले मंथ में ना, उन्होंने 92 यूनिट जो है यूज़ किए, तो उनको बिल आया 4700। इस बार उन्होंने ना थोड़ा मतलब सरफा किया, कुछ लाइटों का, पंखों का, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने ना 20 यूनिट उन्होंने कम खर्च किए। जब 20 यूनिट कम खर्च किए, बिल आया 500 ज़्यादा। अब बताएं इस हुकूमत का क्या किया जाए? 20 यूनिट ज़्यादा थे तो बिल आया 4700, 20 यूनिट कम बिल आया 5300। कैसी बात है ये? वो मीटर तो चेक ही नहीं कर रहे, वो बस देख रहे हैं कि पिछले महीने इसको आया था 5000, चलो इस महीने जो है इसको 100-200 रुपया ज़्यादा लगा के भेज दो, इसने ज़्यादा ही खर्च किया होगा। ये तुक्काबाजी पे हुकूमत चल रही है, समझ आ रही है। और इसमें वो जो 13-14 लोग हैं ना अभी हुकूमत को चला रहे, शायद उन्हें जीने का हक़ है, बाकी सारे लोगों को जीने का हक़ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं चल सकता। हर चीज़ की एक बर्दाश्त होती है। हर बंदे के अंदर खुदा मौजूद है, लेकिन हर बंदा खुदा नहीं है कि वो हमें सब कुछ देता रहे, हम उसका शुक्रिया भी अदा ना करें और वो हमें देता रहे। ऐसा नहीं हो सकता। ये बंदे हैं, इनकी बर्दाश्त ख़त्म होने वाली है। जब बार ख़त्म वोट होगी, किसको देना? वोट ज़ाहिरी बात है, अगर इमरान खान साहब को इन्होंने मतलब अहल कर दिया तो वोट इमरान खान साहब का, वरना वोट हमारे पास पड़ा है। जब इमरान साहब आएंगे वोट उनका ही। वोट इमरान खान साहब कह दें कि आपने वोट जो है वो खंबे को देना है, तो फिर आप देंगे? इमरान खान साहब कह दें कि आपने वोट बांदर को देना है, खंबे की छोड़ें, हम बांदर को दे देंगे। वो जो भी बात करेगा उसमें कुछ ना कुछ मसलहत होगी। हमारा लीडर है, जिधर हमें कहेगा हम चले जाएंगे, कोई ऐसी बात। चलें, बहुत शुक्रिया। नहायत शुक्रिया, आपका शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी।